والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، کچھ نہیں مانگتا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں. کون نظروں پہ چڑھے دیکھ دیکھ کے تلوا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پڑے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا کلام اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا. اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا. سر بلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، سر بلا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ پیارے محبوب اور لاڈلے بیٹے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضور امام اہل سنت نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. کسی کو کیا خبر کہ آپ کے سر مبارک کی جو شان و شوکت ہے، جو قدر ہے وہ کیسی ہے، آپ کا سر اقدس کیسا مبارک ہے. کہتے ہیں آپ کے تو قدم ایسے ہیں کہ اولیاء کرام ان تلووں کے ساتھ، جو قدموں کے نیچے والا حصہ ہوتا ہے ان کو تلوے کہا جاتا ہے. اولیاء تو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ آپ کے قدموں کے ساتھ، آپ کے قدموں کے تلووں کے ساتھ ہم اپنی آنکھیں رگڑیں، اپنی آنکھیں ملیں. اور یہ ہے آپ کا رتبہ. اور حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جب سنتے ہیں، آپ نے جب ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، تو آپ نے عرض کی حضور یہ سب کچھ، یہ سر، یہ چہرہ اور یہ کندھے اور یہ گردن، ہر چیز آپ کی ہے، جہاں رکھو قدم یا غوث اعظم. تو آپ نے اپنی اسی جگہ پر بیٹھ کر جب یہ فرمان علی شان حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا سنا تو اپنی گردن کو جھکا دیا، آپ کا اپنا سر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو حسینی، کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. آپ نے راہ سلوک، آپ نے ریاضت و مجاہدہ میں اور مشاہدہ میں اپنا کھانا ترک کر دیا تھا، کھانا پینا بالکل ترک کر دیا تھا. یہاں تک کہ ایک وقت تھا کہ آپ درختوں کے پتے صرف کھا کے گزارا کرتے تھے. ایک ایسا وقت آیا کہ ان پتوں کو بھی چھوڑ دیا. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تجھے رب کائنات چاہتا ہے، پیارا خالق تجھے چاہتا ہے اور تجھے وہ روحانی غذا کھلا رہا ہے، خالق کائنات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو ہم نے 6:45 بجے اس محفل کا اختتام کرنا ہے اور اس کے بعد کھانے کا بھی اہتمام ہے. تو اس سے پہلے انشاءاللہ حافظ طاہر صاحب کو امامہ باندھا جائے گا. تو یہ بات عرض کرنی تھی کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور پھر خواجہ اعظم خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ اتنی بڑی ہستی، اور وہ جب
حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. پہلے بھی بات عرض کر چکا کہ آپ کی بارگاہ میں 40 دن چلا کاٹتے ہیں. 40ویں دن 39 دن تک ان کو کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ملتی تو محسوس کرتے ہیں کہ شاید خالی آیا تھا، شاید خالی چلا جاؤں. لیکن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا نوازا کہ 40ویں دن جب آپ جا رہے تھے تو کہہ کے اٹھے، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کاملاں را رہنما. تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کیسی شخصیت ہیں جن کو فیض ملتا ہے حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے در سے، اور پھر اس فیض کا ظہور کس طرح ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں آپ جب غیر مسلموں پر نظر ڈالتے ہیں تو کہتے ہیں 90 لاکھ جو مسلمان کہا جاتا ہے 90 لاکھ آپ نے ایک نظر میں مسلمان کر دیے. نہیں، بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے 1 کروڑ 10 لاکھ مسلمان ایک نظر میں کر دیا تھا. یہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے مرد قلندر کا یہ حال ہے. تو حضور داتا صاحب کی آپ شان اور ان کی عظمت کو آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں اور کیسے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کی عظمت کیسی ہوگی. اور یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ. اور پھر یہ بات عرض کر دوں، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے وقت کے ولی ہیں. تو ان کی بارگاہ میں جاتا ہوں، کچھ حاصل کرتا ہوں، کچھ فیض لیتا ہوں. تو بیٹھا رہتا ہے، آتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، کرامت کوئی نہیں دیکھی. جب مختصر کر رہا ہوں، کرامت کوئی نہیں دیکھی، جانے لگتا ہے. تو حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے میاں آپ کہاں جا رہے ہو؟ نہ آنے کا بتایا نہ جانے کا بتا رہے ہو. کس مقصد سے آئے تھے اور کیا مقصد لے کے چلے جا رہے ہو؟ کہتا جی سنا تھا کہ بڑے آپ اللہ کے ولی ہیں، کوئی کرامت ہی نظر نہیں آئی. سنا تھا کہ آپ بڑے اللہ کے ولی ہیں اور بہت بڑے ولی ہیں، لیکن مجھے تو آپ کی کوئی کرامت نظر نہیں آئی. آپ نے ارشاد فرمایا، اس ارشاد کو اپنے پلے باندھ لیں. آپ نے ارشاد فرمایا، اے میاں مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی خلاف شرع کام کیا ہو، تو نے مجھے دیکھا کہ میں نے کوئی نماز چھوڑی ہو، تو نے مجھے دیکھا کہ میں نے شریعت کی خلاف ورزی کی ہو، تو نے مجھے دیکھا کہ میں ایسا کام کیا ہو جو شریعت جس کو ناپسند کرتی ہو، ایسا کام شریعت نے حکم دیا ہو اس کو میں نے نہ کیا ہو. تو اس نے کہا ایسا تو نہیں دیکھا. تو آپ نے ارشاد فرمایا، الاستقامت فوق الکرامہ، کہ استقامت جو ہے دین پر قائم رہنا اور پابندی کے ساتھ شریعت کے تمام امور کو جو ہے احکام کو جو ہے بجا لانا، یہی کرامت ہے. آپ نے ارشاد فرمایا الاستقامت فوق الکرامہ. اور میں عرض کروں، حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پڑھ لیں، آپ کو استقامت، ہم کہتے ہیں کرامتوں کا بھی، اگر آپ کرامتوں کی طرف چلے جائیں، حضور امام اہل سنت کی کرامتیں بھی بے شمار ہیں. آپ کا عشق کی انتہا بھی ہے اور آپ کے کلام میں گہرائی بھی ہے، وسعت بھی ہے، اور تمام معاملات دیکھ لیں. سادات کی خدمت اور ان کی عظمت کا ڈنگا بجانا بھی انہی کا کام ہے، اور نہ جانے کیسے علوم میں مہارت ہے. آپ کو اگر یہاں یقین جانیے، میں تیاری کر کے آیا تھا کہ بتاؤں گا کہ کون سے علوم جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جانتے تھے، ان کا نام لوں تو یقین جانیے صرف 10 منٹ اس کے لیے چاہیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو مہارت حاصل تھی جن علوم پر. لیکن قربان جائیں، آپ کی ذات سے بھی ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے کہ آپ نے استقامت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھا ہے. آپ کی زندگی کے متعلق میں کیا کہوں، وہ شخص اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس کا 24 گھنٹے میں سونے کا ٹائم 1.5 سے 2 گھنٹا ہو؟ مجھے بتائیں، اس کو عام انسان کہا جاتا ہے. اور جس کا قرآن پاک حفظ کرنے کا جو ٹائم ہے بہت کم ہو، علامہ صاحب سے آپ نے سنا، اور جن کی عادت شریفہ ایسی ہو کہ کبھی بھی سوئے نہیں، پاؤں پھیلا کر کبھی سوئے ہی نہیں، اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے، جب لیٹتے تو پھر بھی اپنی ٹانگیں جو ہیں اس کو کور کر کے رکھتے، ان کو پھیلاتے نہ، اور اپنے جسم کو اس طرح کا بناتے. یہ یاد رکھیے، یہ سنت کے مطابق سونا، دائیں ہاتھ کو اپنے جو ہے سر کے نیچے رکھ دیں تو آپ
اگر اس کو دیکھیں یہ تصویر بن جائے گی لفظ محمد کی. یہ سر ہے, یہ میم کا جو ہے نا اس میم کو ظاہر کر رہا ہے, اور یہ جو ہمارا اس طرح سونے کا انداز ہے یہ ہاں کو ظاہر کر رہا ہے, اور پھر ہمارا یہ دنڈ پھر میم کی گروڑی جس کو ہم کہتے ہیں پنجابی میں, اس کو ظاہر کر رہا ہے. اور پھر جب ٹانگیں تھوڑی سی کلوز کر لیں, تھوڑی سی پھیلائیں نہ, تو یہ بھی لفظ دال بن جاتی ہے. تو حضور اعلیٰ حضرت اس طرح سوتے تھے, جن کا سونا بھی سنت کے مطابق ہے, جن کا سونا بھی اپنے آپ کو لفظ محمد. اور کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سوتے تو اپنے شہادت کی انگلی کے اوپر اپنا یہ جو انگوٹھا ہے رکھ لیتے تاکہ لفظ اللہ بن جائے. اور جس کا اور آپ نے ایک دور میں ایک وقت میں فرمایا کہ اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود کہہ رہے ہیں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت خود کہہ رہے ہیں, اگر میرے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں, ایک پہ لکھا ہوا آپ پاؤ گے لا الہ الا اللہ, اور دوسرے پہ لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. قربان جائیں اس کی عظمت پر, قربان جائیں ان کے معاملات پر. اگر آپ واقع دیکھیں جب پالکی میں ایک سیدزادہ ان کو اٹھا کے سفر کراتا ہے تو یکدم ان کو کوئی دل میں ملال آتا ہے, اپنی بصیرت سے وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشبو آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا, آپ کے چمنستان کا کوئی ایک پھول ہے جس نے یہ پالکی اٹھائی ہوئی ہے. پالکی کو نیچے رکھتے ہیں, کہتے ہیں مجھے بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے. کوئی بول نہیں رہا. وہ کہا باخدا آپ کو ان کی قسم مجھے بتاؤ کہ تم میں سے سید کون ہے. ایک سید زادہ کہتا ہے کہ میں اسی چمنستان کا ایک مرجایا ہوا پھول ہوں, لیکن میرے پاس روزی کے لیے ذریعہ نہیں تھا, تو میں نے کہا کہ یہاں پالکی اٹھاؤں گا تو مجھے کچھ مزدوری مل جائے گی, اس پر میں اپنا پیٹ جو ہے پالوں گا. قربان جائیں اس وقت کے مقتدا پر, پیشوا پر. کہتے ہیں کہ دنیا دیکھ رہی تھی, کوئی تنہائی میں ایسا عمل نہ کیا. یقین جانیے اس وقت کہتے ہیں کہ ایک قیامت کا سا سما ہو گیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جن کی عظمت ہر دل میں بیٹھی ہوئی تھی, جن کی بزرگی ہر دل تسلیم کرتا تھا, اپنے بھی تسلیم کرتے تھے, غیر بھی تسلیم کرتے تھے, وقت نے دیکھا کہ آپ نے اپنی دستار جو عزت کی سب سے بڑی دلیل ہے, اپنی دستار کو اس سید زادے کے قدموں پہ رکھا. اور یہاں صرف یہ عمل نہ کیا بلکہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا, کہتے ہیں اس طرح منا رہے ہیں جس طرح ایک محب اپنے محبوب کو, روٹھے ہوئے محبوب کو مناتا ہے. منانے کے بعد معافیاں مانگتے ہیں, خدا را مجھے معاف کر دو, مجھے معاف کر دو. اور پھر کہتے ہیں کہ جتنا سفر میں نے آپ کے کندھوں پہ آپ کو کروایا ہے, میں اتنا سفر آپ کو بھی کرواؤں گا اپنے کندھوں پہ. اور بڑھاپے کا عالم ہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا. کہتے ہیں نہیں, اگر قیامت کے دن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں یہ پوچھا گیا, اگر رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اے احمد رضا تو میری محبت کے بڑے دعوے کرتا تھا, تو کیا میرے شہزادے کے کندھے جو ہیں بازو اس لیے تھے کہ تیرا بھار اٹھائیں, تو میں کوئی جواب نہ دے سکوں گا. میں اس کا کفارہ اس طرح ادا کرتا ہوں کہ اب آپ پالکی پہ بیٹھیں اور اس پالکی کے میں اٹھاؤں گا. اور امام اہل سنت وقت کے پیشوا مقتدا اس سید زادے کے ادب میں ان کو پالکی میں بٹھا کر جتنا سفر انہوں نے ان کے کندھے پہ بیٹھ کے کیا اور پالکی کے اوپر بیٹھ کے کیا, اتنا سفر امام اہل سنت نے اس شہزادے کو کرایا. آپ کے عشق کی اور صورتحال یہ تھی, یہ بات یاد رکھیے, چونکہ آپ مجدد تھے تو آپ نے, اور برے صغیر ہمارے پاک و ہند میں سادات کی خدمت کا بھی جو جذبہ تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اس کے اوپر بھی لوگوں نے گارڈ ڈال دی تھی کہ پتہ نہیں سادات کی عزت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. امام اہل سنت نے عمل کے ساتھ بھی ثابت کر دیا کہ شہزادوں کی خدمت اور شہزادوں کی عزت کس طرح کرنی چاہیے. اور علماء کی آپ نے جس طرح قدر کی اس کی تاریخ گواہ ہے. اور نہ جانے کتنے علوم پر, یقین جانیے میری زبان میں الفاظ نہیں کہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی ذات کو آپ کے سامنے 2 لفظوں میں بیان کر دوں, لیکن بندہ نچیز نے آپ کی زندگی پڑھی. اور یقین جانیے یہ اس لیے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں کہ حضور حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات آپ ان کو پڑھیں, اور یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم آدھے گھنٹے میں ان کی تمام سیرت, ان کے احوال آپ کے سامنے بیان کر دیں. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ترغیب کے لیے ہوتا ہے کہ آپ بھی خدارا ان کی زندگیوں کو پڑھیں, اپنے بچوں کو ان کی زندگی جو ہے وہ سکھائیں, ان کی زندگی یا ان کی سیرت سکھائیں. حضور داتا گنج بخش علی اجویری کی سیرت سکھائیں, حضور امام اہل سنت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت سکھائیں.
تو یہ چند پہلو جو ہے سیرت کے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے جذبات بڑھیں اور ہم ان بزرگوں کو فالو کریں اور اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ میں نے اپنی خود ان کی زندگی پڑھ کے ایک سبق جو حاصل کیا ہے اور جو میں آپ کے سامنے نچوڑ پیش کرنا چاہتا ہوں، آپ کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے، شاید مولانا صاحب حضرت علامہ صاحب بھی اس پر اتفاق کریں گے کہ آپ کی زندگی سے جو میں نے سیکھا ہے اور آپ کی زندگی کا نچوڑ آپ کو بیان کر دوں، اگر جس چیز میں بھی، اگر وہ انسان ہے، اگر وہ کوئی چیز ہے جس کا روح سے کوئی تعلق نہیں، کوئی بھی دنیا کی چیز ہے، اگر اس میں سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خوشبو آتی ہے، اعلیٰ حضرت اپنا سر جھکا دیتے ہیں، اور جہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی بدبو آتی ہے، وہ اپنا ہو بیگانہ ہو، وہ چاہے اس کا کتنا ہی اعلیٰ حضرت کی ذات سے ساتھ تعلق ہو، آپ نے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا ہے، آپ نے تعلق اور اپنی لا تعلقی کا فعلاً اظہار کر دیا۔ یعنی جس چیز کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو جائے وہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اور جس کو تعلق نہیں ہے، جہاں سے گستاخی کی بدبو آتی ہے، وہاں اپنا قلم اٹھاتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی امام اہل سنت کی پوری زندگی اس طرح گزرتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا محب بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، ان کی زندگیوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کو ان کی زندگی میں ڈالنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔